نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں اب حضرات کو شب برات کی فضیلت کے بارے میں عرض کروں گا۔ شب برات یہ دعاؤں کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 15 شعبان کی رات، یہ جو شب برات کی رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ رزق کے متعلق فیصلے فرماتے ہیں، اور یہ رزق کا لفظ بہت وسیع المعنی لفظ ہے۔ اس میں صرف روٹی پانی نہیں آتا، انسان کی زندگی کی تمام ضروریات رزق میں شامل ہیں۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ سے تمام حاجات پوری کروانے کی رات ہے۔ تمام حاجات کے بارے میں جو دعائیں مانگنی ہیں وہ اس رات میں مانگی جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے شب قدر، شب برات، کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی طرح آئندہ سال کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو اولاد ملنی ہے، کس نے حج پہ جانا ہے، کس نے عمرہ کرنا ہے، تو یہ تمام معاملات اس رات کو لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک بہت سنہری موقع عطا فرمایا ہے، چانس عطا فرمایا ہے کہ ہم اس رات کو اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے حل کروائیں، چاہے وہ رزق کے مسئلے ہوں، چاہے وہ مشکلات ہوں، چاہے وہ بیماری کے مسائل ہوں، تنگی کے مسائل ہوں۔ جب اس رات کو فیصلہ ہونا ہے تو ہم اس رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، تاکہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ ہو خیر کا فیصلہ ہو۔ تو اسی لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ فرمایا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جب اس رات اتنی بخشش کی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، مغفرت کی دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہماری بخشش فرما دیں۔ اور اس رات رزق کے فیصلے ہونے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں خیر کے فیصلے کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود خزانے ہیں، بشرطے کہ ہمیں اللہ کے خزانوں سے مانگنے کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے، مانگنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اللہ کے دربار میں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات پر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں، بعض دعائیں ایسی ہیں، بعض کلمات ایسے ہیں، بعض اسماء حسنہ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے دعا مانگی جائے تو فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آج کی مجلس میں آپ حضرات کو وہ اوقات بتاؤں گا کہ جن مبارک اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، ان اوقات میں ایک وقت یہ ہے
کہ لیلۃ القدر کی رات جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح شب برات 15 شعبان کی رات کو جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ایک گھڑی چھپا کے رکھ دی ہے، اور اس گھڑی میں جو مسلمان بھی جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس گھڑی کو تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ختم قرآن کے موقع پر جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، 30 پارے مکمل ہوتے ہیں، تو ختم قرآن کے موقع پر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. جب مؤذن اذان کہتا ہے، اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. جب اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہو، بارش برس رہی ہو، تو اس وقت جو دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوقات کا لحاظ رکھیں، کیونکہ دعا کی قبولیت میں بعض اوقات کو دخل ہے. ان اوقات کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. ایک تو اوقات کی لحاظ رکھیں، دوسرا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اس طریقے سے دعا مانگیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان الکلمات کے ساتھ دعا مانگیں، ان اسماء حسنہ کے ساتھ دعا مانگیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سے اسماء حسنہ ہیں جن کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.